وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین، سورۃ ہود آیت نمبر 6 آپ کے سامنے تلاوت کی، پارہ نمبر 12 کی پہلی آیت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ 12واں پارہ بھی شروع ہو گیا ہمارے اس درس کا۔ یہاں سے فرمایا کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، یہ زمین میں جتنے بھی جاندار آباد ہیں ان کے رزق کا ذمہ اللہ رب العزت نے، اگرچہ اللہ پہ یہ واجب کوئی نہیں لیکن اللہ نے ان کے رزق کا ذمہ اٹھایا ہے۔ جتنے بھی جاندار موجود ہے، جتنے بھی مخلوقات ہے جاندار، تو ان کے رزق کا ذمہ اللہ رب العزت نے اٹھایا ہے۔ اور آگے فرمایا یعلم مستقرها و مستودعها۔ میں گزشتہ درس میں بھی یہ بات کی تھی کہ مستقر اور مستودع اس کے مختلف معانی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مستقر سے مراد دنیا ہے، زندگی ہے، دنیا کی زندگی، اور مستودعہ اس سے مراد جو ہے نا برزخ ہے، قبر والی زندگی۔ اور اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مستقر سے مراد ماں کے رحم ہے، ماں کے پیٹ میں جب ہوتا ہے۔ مستودعہ سے مراد اس کی جائے ودیت، دفن کی جگہ جو ہے وہ مراد ہے۔ تو فرمایا وما من دابۃ فی الارض، وما من دابۃ، اور نہیں ہے کوئی چوپائے یا وہ جو جاندار ہے زمین میں، الا علی اللہ رزقها، مگر اللہ پر ان کا رزق ہے، اللہ پر ہے ان کی روزی کا ذمہ۔ نہیں ہے کوئی ایسا جاندار زمین میں مگر اللہ پر، اللہ کے ذمہ ان کا رزق، ان کی روزی ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اللہ ہی جانتا ہے مستقرها، اس کے جائے قرار، وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اس کے جائے ودیت کو بھی جانتا ہے۔ کل فی کتاب مبین، یہ سارا کا سارا ایک واضح کتاب میں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ فی 6 ایام، 6 دنوں میں یا 6 لمحوں میں یا اتنے دورانیے میں، جو 6 دنوں کا دورانیہ ہوا کرتا ہے، اتنے دورانیے میں پیدا۔ اللہ تو کن کے ساتھ پیدا کر سکتا ہے لیکن اللہ کے قانون ہے، اس قانون کو وہ نہیں توڑتا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور تھا اللہ کا عرش علی الماء، آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے پانی کے اوپر اللہ کا عرش موجود تھا۔ اب پانی کے اوپر جو ہے نا ماء، ایک تو پانی کو کہتے ہیں، یا اس سے مراد وہ ہے کہ جہاں تک حد نگاہ، یعنی جہاں تک نظر انسان کی نظریں پہنچ جاتی ہے، وہاں سے آگے انسان کو یہ لگتا ہے کہ جیسے ملک سارا پانی ہی پانی ہے۔ جب نظروں کا ٹھیک ہے نا ختم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتی ہے طاقت دیکھنے کی، تو جہاں تک دیکھتا ہے انسان تو اس کو بھی ماں کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا وکانا، یعنی انسان کی پہنچ سے بہت دور۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ جب آسمان و زمین، اس کے بعد پانی پڑتا، اور جب آسمان و زمین کی تخلیق ہوئی تو اللہ رب العزت کا عرش جو ہے وہ آسمانوں کے اوپر ہو گیا۔ بس دونوں باتیں، چونکہ یہ آیات جو متشابہات میں سے یہ جیسے ہیں، اس پر ایمان رکھنا واجب ہے، اس کی گہرائی میں ہم نہیں جا سکتے۔ تو فرمایا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور تا اس کا عرش پانی پر، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہیں آزمائے، أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کون تم میں احسن اعمال کرنے والا ہے، کون تم میں احسن اعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کے دربار میں اعمال تولے نہیں جائیں گے بھائی، اعمال گنے نہیں جائیں گے، تولے جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اعمال کا وزن کیا جائے گا کہ اس میں عمل کتنا زیادہ ہے اور یہ درست کتنے زیادہ ہے۔
امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ حضرت قاضی عیاض فضیل ابن عیاض کی ٹھیک ہے نا وہ حوالہ دیتے ہیں، ذکر کرتے ہیں کہ فضیل ابن عیاض فرماتے ہیں رحمہ اللہ قال اخلصہ و اصوبہ، کہ جب عمل اخلصہ اخلاص والا ہو و اصوبہ اور عمل درست ہو، ٹھیک ہے نا، جب عمل خالص ہو اور درست ہو، قالوا ما اخلصہ و اصوبہ، ان کے ساتھیوں نے کہا حضرت جی ما اخلصہ و اصوبہ، یہ خالص اور درست عمل کون سا ہوا کرتا ہے؟ کہنے لگے قال اذا كان العمل خالصا، کہنے لگے جب عمل میں اخلاص ہو، ولم يكن ثوابا لم يقبل، لیکن وہ عمل درست نہ ہو وہ قبول نہیں ہے۔ عمل ہو تو اخلاص والا لیکن وہ درست نہ ہو تو فرمایا لم يقبل، وہ قبول نہیں ہے۔ وَإِذَا كَانَ صَوَابًا، اور جب عمل درست ہو لیکن وَلَمْ يَكُنْ خَالِصًا، وہ خالص نہ ہو، لم يقبل، تب بھی قبول نہیں ہے۔ تشریح کرنے لگے نا کہ یہ مطلب ہے۔ آگے فرمانے لگے حَتَّى يَكُونَ خَالِصًا وَصَوَابًا، یہاں تک کہ جب خالص اور درست دونوں مل نہ جائے، کہ عمل خالص بھی ہو اور درست بھی ہو۔ آگے فرمایا وَالْخَالِصُ أَن يَكُونَ لِلَّهِ، اور خالص یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ وَالصَّوَابُ أَن يَكُونَ عَلَى السُّنَّةِ، اور درست عمل یہ ہے کہ وہ سنت رسول کے مطابق ہو، ٹھیک ہے نا، وہ سنت رسول کے مطابق، اس سے ہٹ کر ہو تو وہ بدعت تو ہو سکتی ہے لیکن وہ کوئی عمل نیک عمل نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہیں آزمائے، أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کون تم میں احسن اعمال کرتے ہیں۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ، اور اگر تو کہیں اِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ، کہ بے شک تم اٹھائے جانے والے ہو، من بعد الموت، موت کے بعد، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو البتہ کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے یہ مگر واضح جادو ہے۔ اگر آپ انہیں کہیں کہ آپ موت کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ تو کیا ہے، واضح جادو ہے۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ، اور اگر ہم ان سے مؤخر کر دیں عذاب، الى امت معدودت، ایک وقت مقرر تک، گنے چنے دنوں تک، امت معدودت، ایک خاص وقت مقرر تک اگر عذاب نہ دیں ان کو، لَيَقُولُنَّ، یہ کہتے ہیں ما يَحْبِسُهُ، کس نے اس عذاب کو روک لیا ہے۔ اتنے ظالم ہے یہ کہ اگر ہم ٹھیک ہے نا ان سے عذاب تھوڑا روک لیتے ہیں، کہتے ہیں آنے دو نا، کس نے اس عذاب کو روک لیا، ٹھیک ہے نا۔ الا یوم یاتیہم، اللہ فرماتے ہیں خبردار رہو جس دن یہ عذاب ان کے پاس آ جائے گا، لیس مصروفا عنہم، ان سے اسے دور کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، ان سے وہ عذاب دور کرنے والا، پھیرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، وحاق بہم، اور برا ہوا انجام ان کا، ما کانوا بہ یستہزئون، اور گھیر لیا ان کو، ما اس نے کانوا بہ یستہزئون، جس کے ساتھ وہ مذاق ٹھٹھا کر رہے تھے، جس کے ساتھ وہ ٹھٹھا مذاق کر رہے تھے، اس عذاب نے انہیں کیا کیا ہے، گھیر لیا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور اگر ہم چکائیں انسان کو اپنی طرف سے رحمت و مہربانی، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، پھر ہم کھینچ لے وہ رحمت اس سے دور کر دے، تو رحمت دے دے، کوئی خوشی دے دے اور وہ اس سے دور کر دے تو کیا کہ انہو لیئوس کفور، بے شک وہ نا امید نا شکرہ بن جاتا ہے، نا امید اور نا شکرہ بنتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ، اور اگر ہم اسے نعمتیں عطا کرے بعد ضراء، بعد تکلیف کے، مست ہو جو اسے پہنچی ہے، لَيَقُولَنَّ، یہ ضرور کہتا ہے ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، مجھ سے مصیبتیں دور ہو گئی ہیں۔ جب ہم مصیبت کے بعد اسے کوئی راحت دے دیتے ہیں تو یہ کیا کہتا ہے، ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، مجھ سے سیئات مصیبتیں دور ہو گئی ہیں۔ انہو، بے شک یہ، لَفَرِحٌ فَخُورٌ، یہ خوش ہونے والا ہے، فخور، فخر کرنے والا ہے، اترانے والا اور فخر کرتا ہے۔
تکبر میں آ جاتا ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور نیک اعمال کیے، اولئک یہی لوگ ہیں، لہم مغفرۃ واجر کبیر ان کے لیے مغفرت ہے، معافی ہے، بخشش ہے، واجر کبیر اور بہت بڑا اجر ہے۔ فلعلک تارک بعض ما یوحی میرا پاک پیغمبر شاید کہ آپ چھوڑ دیں، تارکن چھوڑ دیں آپ بعض ما یوحی الیک بعض وہ چیزیں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ استفہامیہ ہے جملہ، ٹھیک ہے نا، یعنی اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر آپ چھوڑ دیں گے بعض وہ چیزیں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہیں ان مشرکین کی باتوں کی وجہ سے جو یہ باتیں کہتے ہیں۔ دیکھیں آگے آ رہا ہے، فرمایا فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ کیا آپ چھوڑ دیں گے میرا پاک پیغمبر وہ چیزیں بعض جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، وَزَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ اور تنگ ہو جاتا ہے اس کے ذریعے آپ کا سینہ، اَن يَقُولُوا یہ کہ یہ لوگ کہتے ہیں لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ کیوں اس کے ساتھ خزانہ نہیں اترتا ہے، اَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ یا اس کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت آ جائے۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ اس کے ساتھ خزانہ کیوں نہیں اترتا اگر یہ نبی ہے، ٹھیک ہے نا، یا اس کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت کیوں نہیں آتی ہے، تو میرا پیغمبر آپ چھوڑ دیں گے وہ چیزیں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، یا آپ کا سینہ تنگ ہوگا اس کے ساتھ۔ تو فرمایا انما انت نذیر بے شک آپ تو صرف ڈر سنانے والے ہیں، واللہ علی کل شیء وکیل اور اللہ رب العالمین ہر چیز پر وکیل نگہبان ہے، اللہ ہی نگہبان ہے۔ ام یقولون افتراہ یا یہ کہتے ہیں افتراہ اس نے اس قرآن کو گڑھ لیا ہے، قل کہہ دیجئے فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات اگر تمہیں یہ شک ہے کہ یہ قرآن میں نے بنایا ہے تو اس قرآن کی 10 صورتوں جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ آپ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے نا، پوری کائنات میں لوگوں نے کیا کچھ نہیں بنایا ہے، بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوئے ہیں، بڑی بڑی چیزیں بنا ڈالی ہے، اگر کوئی نہیں بنا سکا ہے تو قرآن کا ایک نقطہ نہیں بنا سکا ہے، ایک نقطہ بھی اپنی طرف سے نہیں بنا سکی، اور یہ چیلنج قیامت تک رہے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ 10 صورتیں جیسی بنا کر لے آؤ، وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ ان کو بھی بلاؤ جتنی تمہاری طاقت ہے، مِن دُونِ اللَّهِ اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا پس اگر یہ تمہارا چیلنج قبول نہ کریں، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ اگر یہ چیلنج قبول نہ کرے تمہاری، فَاعْلَمُوا تو جان لو انما انزل بعلم اللہ کہ یہ قرآن اللہ کے علم کے ساتھ اترا ہے، اللہ کے علم سے، ٹھیک ہے نا، یہ اللہ کے علم کے ساتھ اترا ہے۔ وَأَلَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اور مرکزی مسئلہ اور مضمون کیا لے کے آیا ہے، فرمایا وَأَلَّا إِلَهَ یہ کہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے، الا اللہ مگر اللہ، الا ہو مگر وہی ہے، فَهَلْ أَنْتُمْ مسلمون کیا تم فرمان بردار نہیں بنتے ہو، ٹھیک ہے نا، تم فرمان بردار نہیں بنتے ہو، مسلمان نہیں بنتے ہو۔ من کان یرید العاج حیات الدنیا پس جو بھی دنیا کی زندگی کا ارادہ کرتے ہیں، وزینتہا اور اس کی زینت و زیبائش کا، نوفی الیہم اعمالہم ہم ان کے اعمال کا بدلہ دنیا میں عطا کر دیتے ہیں، وہم فیہا لا یبخسون اور ان سے دنیا میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ لیکن یہ اللہ فرماتے ہیں ہم جسے چاہے، دوسرے مقام پہ فرمایا کہ جس کے لیے ہم چاہیں جو چاہے عطا کر، یہ نہیں کہ جو چیز مانگے انہیں مل جائے گی، ہاں جس کے لیے چاہے دنیا کی زندگی، جو صرف دنیا کی زندگی کے ارادہ کر کے مانگتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم دے دیتے ہیں، اس سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اولئک الذین یہی لوگ ہیں، لیس لہم فی الآخرۃ الا النار ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے،
الا النار مگر صرف آگ ہی ہے، وحبط ما صنعوا اور برباد ہو گئے جو انہوں نے بنایا فیہا اس میں، وباطل ما کانوا یعملون اور باطل ہے ما کانوا یعملون جو یہ اعمال کرتے ہیں، سب کچھ برباد ہے جو صرف خالص دنیا کی زندگی کا ارادہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے دنیا میں ہم دے دیتے کوئی کمی نہیں کرتے، لیکن آخرت میں ان کے نصیب اور مقدر میں صرف کیا ہوگی؟ آگ ہی آگ ہوگی، اور سب کچھ ان کے جو ہے نا اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اللہ پاک سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔